السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 112۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 112۔ آیت نمبر 111 اور 112۔ آیت نمبر 111 اور 112۔ رکوع نمبر 13۔ رکوع نمبر 13۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 112 میں ہم نے کافی باتیں پڑھی اور یہودیوں کی ایک اور بدبختی کے بارے میں جانا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کئی یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کیا کرتے تھے جانتے ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حسد کیا کرتے تھے، اور حسد کے تعلق سے بھی ہم نے پڑھا اور حاسد کے بارے میں پڑھا کہ حاسد اپنے دکھ سے کم پریشان ہوتا ہے جبکہ دوسرے کے سکھ سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ دوسرے کا محل دیکھ کر اپنا جھوپڑا جلانے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ بات حاسد کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہی کرتے رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے کے تعلق سے، صحاباؤں کی قربانی کے تعلق سے ہم نے پڑھا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آیت نمبر 111 اور 112، اس کے تعلق سے اس کو ہم پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم مفسرین کے اقوال کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی امنگیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنی طے خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا اور نہ ہی اداسی۔ اعمال کی قبولیت کے لیے اتباع سنت شرط ہے۔ مفسرین کے اقوال ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے اتباع سنت شرط ہے۔ یہاں پر یہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ یہودیوں کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ نعوذ باللہ یہود اللہ کی اولاد ہے۔ سورہ مائدہ میں یہودیوں کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ نعوذ باللہ یہود اللہ کی اولاد ہے اور اللہ کے محبوب ہے، جس کے جواب میں قرآن میں کہا گیا کہ پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا۔ تو یہود و نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی، اور ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی ہونے اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا، یعنی کہ ایسا یقین رکھتا تھا، ایسا اعتقاد رکھتا تھا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی اللہ کے مقبول ہے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے، ایسا یقین رکھتا تھا۔ لیکن ان کا اپنا ذاتی تھا، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، اور آج بھی ایسے دعوے کرنے والے کے پاس اپنی ذاتی دلیل ہوتی ہے، ذاتی دلیل تو ہوتی ہے، پر اللہ کی طرف سے قرآن میں حدیث میں دلیل نہیں ہوتی۔ اور دلیل کیا ہے؟ بھائی آپ عمل کرو تو اللہ بے شک جنت دیں گے۔ اللہ نے عمل کی دعوت دی ہے جنت کی طرف آنے کے لیے، اللہ کی رضا کی طرف آنے کے لیے، اور اسی کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کون سا صحابی تھا جنہوں نے کہا تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ کوئی صحابی نہیں تھا، ہر کوئی عمل کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا تھا کہ کل کو میرا کیا ہوگا،
لیکن ان کے اعمال بتاتے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جنت میں جائے گا نا. تو عقیدے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا پڑتا ہے. عقیدہ تو بس داخلے کے ایڈمیشن ہوتا ہے، بعد میں پڑھائی کرنی پڑتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، کامیاب ہونا پڑتا ہے. یہ آزمائش آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں. تو یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، نصرانی کہتے ہیں کہ صرف نصرانی ہی جنت میں جائیں گے. اسی طرح پہلے گزرا کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، جس کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے. اسی طرح یہاں ان کے ایک اور دعوے کی تردید کی اور کہا کہ لاؤ دلیل پیش کرو. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کو جواب میں فرمایا کہ یہ ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں. جیسے آج کے کئی لوگوں کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں، دلیل مانگو تو برا لگ جاتا ہے، باتوں کو یہاں سے وہاں گھماتے. تو یہ اللہ نے یہودیوں اور نصرانیوں کو جواب میں فرمایا کہ ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہے، آرزوئے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ کہ کہیں تورات میں لکھا ہے کہ کہیں انجیل میں لکھا ہے تو بتاؤ، ثابت کرو. اس آیت میں انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے اور خلوص اور توحید کے ساتھ نیک عمل کرے، اسے پورا اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں قوموں کی گمراہی کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہے، محض مذہب کے نام قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود ہو یا نصارہ، ان سب کی روح دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا عقیدہ و مذہب سمجھے، چاہے یہ کسی مذہب میں حاصل ہو. حقیقت دین و مذہب کو فراموش کر کے یا پشے پشت ڈال کر یہودی یا نصرانی قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا دین و مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی ہے. دوسری بات یہ کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بھی کافی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دل سے اللہ کی فرما برداری کا قصد تو درست کر لے، مگر اطاعت و فرما برداری اور عبادات کے طریقے اپنے ذہن سے خود گھڑ لیے. بلکہ یہ ضروری ہے کہ عبادت و اطاعت اور امتثال امر یعنی حکم کی تعمیل کے طریقے بھی وہی اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے اور معین کیے ہوئے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ اگر جھگڑے تو ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے ماننے والوں نے اپنے چہرے اللہ کے سامنے متوجہ کر دیے ہیں. غرض یہ ہے کہ اخلاص اور مطابقت سنت ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے. آیت میں کہ آخر میں جو اللہ نے فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ سنو جو بھی اپنی خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اس کا رب پورا بدلہ دے گا اور اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی ہوں گی. یہ آیت نمبر 112 میں یہاں آیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نجات اخروی یعنی آخرت کی نجات اور دخول جنت یعنی جنت میں داخلے کے لیے صرف قصد اطاعت کافی نہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کا ارادہ ہی کافی نہیں، بلکہ حسن عمل بھی ضروری ہے. اور حسن عمل کا مصداق وہی تعلیم و طریقہ ہے جو قرآن اور سنت رسول خیر الانام یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک میری سنت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور اللہ کا مبارک کلام ہمارے درمیان موجود ہے. تو کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی کچھ مت کرو تم جنت میں جاؤ گے، تم فلاں عقیدے کو مان لو جنت میں جاؤ گے، قرآن تو اس کی تردید کر رہا ہے. تو اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو قرآن ہماری رہبری کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہماری رہبری کر رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہماری رہبری کر رہے ہیں. تو کسی گمراہی
میں جانے کے بجائے اللہ کے کلام کو تھام لے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تفسیر اور تشریح پڑھو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی سامنے آئے گی، اسی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کرتے جائے تو اپنے اعمال پر جمنے کا طریقہ، راہ حق پر آنا اور کامیابی ہونے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بتا دی ہے۔ لاکھ دلیلوں سے بڑھ کر ہے قرآن کی بس ایک دلیل، کوئی پوچھے کون ہے اللہ تو کہہ دے کہ رب جلیل۔ نبیوں کی باتوں کو سن، فضل و کرم کے موتی چن، سچی ہے بس راہ خدا کی، باقی سب ہے جھول، باقی سب ہے جھول۔ اللہ 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 بول۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں کئی باتیں ایسی ملیں گی جو ہم کو بتائیں گے کہ کون سی باتیں جھول ہے اور کون سی باتیں حق ہے، کون سی باتیں تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، کون سی باتیں تمہیں فرما برداری کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو صراط مستقیم پر جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے، تو اسے معلوم کر لے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اصول ایمان تو ہر رسول علیہ السلام اور ہر شریعت کے زمانے مشترک و یکساں رہے ہیں، البتہ عمل صالح و مقبول کی شکلیں کچھ عدلتی بدلتی رہی ہے۔ تورات کے زمانے میں عمل صالح وہ سمجھا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تعلیم کے مطابق تھا۔ انجیل کے دور میں عمل صالح وہ سمجھا گیا کہ یقیناً وہی عمل تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیم سے مطابقت رکھتا تھا، اور اب قرآن کے زمانے میں ہی عمل صالح کہے جانے کے مستحق وہی ہوں گا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں جو فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، تو اسلم وجہہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف موڑ لیا سے مراد اخلاص ہے۔ پھر آگے فرمایا وہو محسن فلہ اجرہ، کہ وہی ہے، وہی محسن ہے اور اسی کے لیے اجر ہے، سے مراد اتباع سنت ہے، تو بدلہ اسی کو ملے گا جو اللہ کی طرف اطاعت فرما برداری کے لیے اپنا چہرہ پھیر لے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے۔ ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، اس کا رویہ حسن کردار پر مبنی ہے۔ سر کا جھکانا نہ منافقانہ ہو نہ جزوی کہ بس تھوڑا سا مان لیا اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ کچھ مانا اور کچھ نہیں مانا، ایسا نہ ہو۔ تو ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، یعنی کہ اس کا رویہ حسن کردار پر مبنی ہو۔ نرا خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ سنت کی تابعداری نہ ہو، کہ ہمارے اندر خلوص کتنا ہی ہو لیکن عمل سنت کے مطابق نہ ہو۔ کئی جگہ پہ ہم اپنا دماغ لگا دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ کی کسی نے بندے نے قرض دے دیا، اب کسی مسلمان کی مدد کی، بڑا ہی خوش ہے دل میں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی مدد کی، اللہ کے نیک بندے کی مدد کی، میرے نبی بھی مدد کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے تیرے بندے کی مدد کی، اللہ تو قبول فرما دے۔ لیکن لکھوایا نہیں، گواہوں کو مد نظر نہیں رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھول گیا، قرآن کے اس حکم کو بھول گیا کہ لکھوا کر نہیں لیا کہ میں فلاں بندے قرض دے رہا ہوں، مدد تو کیا لیکن لکھوا کر نہیں لیا، تو کیا ہوا کہ خلوص تو تھا لیکن سنت کے مطابق نہیں تھا، اس میں سنت کی تابعداری نہیں تھی، اللہ کے کلام کی تابعداری نہیں تھی، تو قبول نہیں ہوا۔ تو خلوص بھی عمل کو قبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ سنت کی تابعداری نہ ہو، اللہ کے حکموں کی تابعداری اس میں نہ ہو۔ اب زکوٰۃ بھی لوگ دیتے جاتے ہیں، اب معلوم پڑا مدرسے کو زکوٰۃ دے دی، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں حکم ہے مدرسے کا 8واں نمبر وہ بھی انتخابی آپشنل، اس میں بھی دوسرے آپشن بھی ملتے ہیں، دوسرے انتخاب بھی ملتے ہیں۔ اب محلے میں بیچارے رشتہ دار اس کا جو ہے وہ ضرورت مند ہے اور یہ مدد کرنے گیا اس کی، حالانکہ اس کے رشتہ دار کی مدد کرنے کی ذمہ داری سب سے پہلے اس کی تھی، بعد میں محلے والوں کی تھی، تو پہلے اس نے اپنی ذمہ داری نبھانے کا گیا، مدرسے گیا، تو خلوص سے ساتھ دیا۔ بھائی اپنے مال میں سے مال نکال کے دینا آسان بات نہیں ہے، مال کی قربانی بھی دیا، ایمانداری سے دیا، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی دیا، لیکن اللہ کے بتائے گئے طریقے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے حکموں کے مطابق نہیں دیا،
اس لیے اب وہ مقبول ہونا اس کا مشکل ہو گیا۔ تو صرف خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ سنت کی تابعداری نہ ہو۔ تو یہ ساری باتیں کہاں ملیں گی؟ قرآن پاک میں ملے گی، ایک ایک بات ملتی ہے اور بہت ہی ترتیب کے ساتھ ملتی ہے، سلاسلت کے ساتھ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین ترتیب اپنے کلام کی لکھوائی ہے، کیا کرائی ہے کہ ایسی بہترین ترتیب کے ساتھ کلام کو نازل فرمایا ہے کہ ایک ایک حکم بالکل ہمیں ملے گا، اور ہم کہیں گے کہ بالکل یہ صحیح جگہ پہ ہے، یہ بات جو پہلے آئی ہے بالکل صحیح جگہ پہ آئی، اس کے بعد جو بات آئی اس کے بالکل صحیح جگہ پہ، اس کے بعد جو بات ہے۔ تو رفتہ رفتہ نجمن دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہا ہے اپنے کلام میں، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو تھام لے۔ اسی طرح اب یہ زکوٰۃ کی بات ہو گئی، ادھار کی بات ہو گئی۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک رہبانیت والا عمل چلتا تھا، آج بہت کم ہے، کہ کیا ہوتا تھا کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ والا کہتے تھے، جنگلوں میں پہاڑوں میں جا کر رہتے تھے، دنیا سے منہ موڑ لیتے تھے، وہاں کہتے کہ اللہ اللہ کرتے تھے، اب کرتے تھے نہیں کرتے تھے۔ کئی لوگوں کی ایک اپنی زندگی کارگزاری آئی ہے، اب اس پر بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ وہاں جنگلوں میں جا کے پہاڑوں پر جا کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس کو اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے مردود کر دیا۔ وہ اس لیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ بھائی آبادی میں رہو، کام دھندے کرو، کاروبار کرو، اللہ کے حکم کے مطابق کرو تاکہ وہ بھی عبادت بن جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شادی کرو، بچے پیدا کرو اور بچوں کی بہترین سے بہترین تربیت کرو، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آراستہ کرو، اللہ کے حکموں سے واقف کراؤ اور انہیں اپنا وہ مقصد سمجھاؤ۔ زندگی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہمارے بچوں سے نہ ہو پائے، اس کی پوری کوشش کرو، پھر دنیاوی اعتبار سے بھی غلطی نہ ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی غلطی نہ ہو۔ زندگی میں جو ہم نے غلط فہمیوں میں مبتلا ہوئے، پھر اس سے بڑی مشکل سے باہر نکلے، ان کے بارے میں بچوں کو بتاؤ، اپنے وہ سارے تجربات بتاؤ، ذہانت کے واقعات بتاؤ اور ایک دم مضبوط پہاڑ کی طرح تیار کرو مستقبل کے لیے۔ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے بچے اس قابل ہو جائے کہ وہ دنیا کی رہبری کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورے دنیا میں عام کرے، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلائے، یہ سارے کام کرے، نمازوں کو قائم کرے، تو اس طرح کام کرے۔ تو رہبانیت کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ نے آبادی میں آ کے اپنے سارے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو کوئی عمل خلوص کے ساتھ ہے لیکن وہ مقبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں سنت کی تابعداری نہ ہو، اللہ کے حکموں کی تابعداری نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ عمل مردود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ عمل مردود ہے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم جنت کی راہ پر چل رہے ہیں، لیکن دیکھیں کہ بھائی چل تو رہے، ہماری نیت بھی سچی ہے، اللہ کی تابعداری کریں گے ہر حال میں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن کیا قرآن وہی کہہ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ جیسے ادھار کے معاملے میں ہم نے ادھار تو دے دیا پر لکھوایا نہیں، گواہ نہیں رکھے، تو ہمارا عمل مردود ہو گیا۔ زکوٰۃ تو ہم نے ادا کر دی پر ہمارا محلے کا ہمارا رشتہ دار ہمارا پڑوسی محروم رہ گیا اور مدرسے والوں کو ہم نے پہلے زکوٰۃ دی جو اللہ کے حکم کے خلاف آتا ہے، تو کیا یہ ہمارا عمل مردود ہو گیا؟ تو اس کو جانیں، اور اگر ایسا ہے تو توبہ تائب ہو جائے، اپنی نیتوں کو درست کر لے اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو اللہ کے مطابق تھام لے، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کو تھام لے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے حکموں کے مطابق نہیں تھے، اپنا ذہن لگایا، اپنا دماغ لگایا، کیونکہ علماء سے پوچھا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کیا نہیں ٹھیک سے، تو جانا نہیں، کیا لیکن تھوڑا بہت کیا، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا، تو جانا ہی نہیں، قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، اور پڑھا بھی سمجھا بھی تو جتنا سمجھنا چاہیے تھا اتنا نہیں سمجھا، تو جہاں تک سمجھ سکتا تھا وہاں تک بھی نہیں سمجھا، اس لیے کچھ ایسے عمل کر بیٹھا جو اس کو تو ایسا لگا کہ اللہ کو راضی کریں گے پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے۔ مثلا ہم نے کسی کو قرض تو دیا
اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا، قرض دیا، اپنے مال میں سے نکال کر اس کو بھروسہ کر دیا، ایک مسلمان کی مدد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی مدد کی، اس کی مصیبت میں اس کے کام آئے، جس پہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے، لیکن کیا تو صحیح لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں کیا، قرآن کے بتائے گئے حکموں کے مطابق نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے مطابق نہیں کیا، تو کیا ہو گیا کہ وہ ہمارے لیے ثواب کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بن گئی، عذاب بن گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، وہ عمل کرتے، پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ کہ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ جس نے کوئی قرض اس طرح دیا کہ اس پر گواہ نہ مقرر کی ہو، لکھوا کر نہ لیا ہو، حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے، تو ایسے قرض دینے والے اور لینے والے کا جب تک معاملہ سنور نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ تو ان باتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ دی، اب مدرسے والوں کو دی، کوئی بری بات نہیں ہے، پر مدرسے والوں کا 8واں نمبر آتا ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کے پہلے حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، پر آپ نے کسی اور کو دے دی۔ اب آپ کا قریبی رشتہ دار مسئلے میں ہے، تو اس کو کسی اور نے بھلے دے دیا ہو، لیکن اس کا بھی تو کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا، اس کا بھی تو کوئی قریبی پڑوسی ہوگا جو حق، تو کیا ہو گیا، اس سے زکوٰۃ کا نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ تو میری درخواست ہے آپ لوگوں کے لیے کہ محلے کے کچھ اچھے لوگ ملے اور اس کے تعلق سے سوچے اور پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے حقداروں تک پہنچائے۔ لیکن معتبر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، معتبر لوگوں کی بات، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے کی بات، ورنہ اس کام کو انفرادی طور پر بڑھائے، یا تو پھر ایک یا دو یا تین جتنے بھی اچھے لوگ ملتے ہیں ان سے مل کر اس بات میں مشورہ کرے، ہو سکے تو اپنی ایک ٹیم بنائے، ایک گروپ بنائے، ایک محکمہ بنا لے جو یہ کاموں کو انجام دے، تاکہ پھر دیکھا دیکھی میں دوسرے محلے والے، دوسرے علاقے والے بھی اس کام کو کرنے لگے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ عمل میں خلوص تو ہے، پر وہ عمل مقبول نہیں کرا سکتا۔ عمل کا خلوص ہے، لیکن وہ خلوص عمل کو مقبول یعنی قبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ سنت کی تابعداری نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو، وہ عمل مردود ہے۔ رہبانیت کا عمل گویا خلوص پر مبنی ہو، لیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے، اور قرآن حکیم کا ارشاد ہے، انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے۔ ایک جگہ فرمایا کہ کافروں کے اعمال ریت کے چمکیلے تودوں کی طرح ہے، جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ ریگستان میں کئی ایسی جگہ ہوتی ہے، ریت کے ایسے تودے ہوتے ہیں جو بہت دور سے چمکتے ہیں، جس کو ایسا دیکھتا ہے کہ پانی لگتا ہے۔ اب ریگستان میں پانی کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ 20 کلومیٹر کا 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر بھی لوگ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں پانی کی اگر مسئلہ ہو۔ اب وہ بیچارہ پیسہ دور سے چمکیلے تودے کو پانی سمجھ کے اتنے دور تک پہنچ جاتا ہے، چلتے چلتے وہاں پہنچ جاتا ہے، کچھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جا کے دیکھا تو وہ تو تودا تھا، اس سے اس کو پانی سمجھ بیٹھا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے کو راضی کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے عذاب کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو تھام لے، اپنے ایک ایک عمل کو جانچے، قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق ہے یا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حکموں کے مطابق ہے یا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرے، اللہ سے توبہ طائب ہو جائے اور اپنے اعمال کی درستگی کرے۔ جیسے ہم جو گاڑی چلاتے ہیں تو اس کی بار بار اس کی درستگی پہ دھیان رکھتے ہیں، وقت پر آئل چینج کرنا، اس کے پرزے ڈھیلے ہوئے تو اس کو ٹائٹ کرنا، بریک کو مضبوط کرنا، یہ سارے باتوں کا دھیان رکھتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے اعمال کو، اپنی ایمان کی گاڑی کو بھی جانچتے رہے، تاکہ یہ گاڑی ہمیں جنت کے راہ میں برابر پہنچائے، ایکسیڈنٹ کرا کر جہنم کی کھائی میں ڈھکیلنے والی نہ بن جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل بظاہر سنت کے مطابق ہو، یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل بظاہر سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، یعنی کہ اللہ کی خوشنودی نہ ہو، وہ عمل بھی مردود ہے، یعنی کہ ریاکاری وغیرہ۔ تو اخلاص بھی ہونا چاہیے، خلوص بھی ہونا چاہیے، اور سنت کے مطابق بھی ہونی چاہیے۔ کہ ایک گاڑی میں ہزاروں پرزے ہیں لیکن ایک پرزہ ڈھیلا ہے تو ساری
تو سارے پرزوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے کہ گاڑی چلنے کے قابل نہیں پڑتی نا، گاڑی چل نہیں پا رہی، باقی 999 پرزے تو ٹھیک ہے، ایک پرزا ڈھیلا ہے لیکن گاڑی چل نہیں رہی ہے، لڑ کھڑا کر چل رہی ہے، حادثہ ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ بھی یاد ہے کہ کوئی عمل بظاہر سنت کے مطابق تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی خوشنودی نہ ہو تو عمل بھی مردود ہو جائے گا۔ ریاکار منافق لوگوں کے عمل کا بھی یہی حال ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق رب کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، منافق رب کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں یہ منافق تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو یاد بہت ہی کم کرتے ہیں۔ تو عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، نیت میں صاف ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، اور پورا کے پورا عمل میں اللہ کے مطابق کروں گا، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کروں گا، سنت کے مطابق کروں گا۔ اس کے تعلق سے علماء سے رابطہ کرے، اپنے نماز میں سدھار لائے، اپنے ذکر میں سدھار لائے، اپنے قرآن پاک کی تلاوت میں سدھار لائے، اور زندگی کے بنیادی عمل جو ہوتے ہیں ادھار لینا، ادھار دینا، اور ایک دوسرے سے معاملہ کرنا، رشتہ داروں سے کس طرح رشتہ داری برتی جائے، تمام معاملات کو درست کرے۔ پھر رمضان میں زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو علماء کرام سے پوچھے، اور اپنے محلے میں سب سے پہلے دیکھے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم تو آؤٹ آف اسٹیٹ والوں کی فکر کرنے میں لگ جاتے جو ہمارے اسٹیٹ کا نہیں ہے، پہلے اپنے اسٹیٹ کا دیکھ لے۔ ہاں اس طرح کرے، اس کے تعلق سے علماء سے پوچھے کہ کس طرح کیا جائے۔ اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر ذلت برستی ہوں گی، جو عمل کرنے والے، تکلیف اٹھانے والے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگے، اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر ذلت برستی ہوں گی، جو عمل کرنے والے، تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا آرزو مند ہو اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو انہیں اجر دے گا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اجر دے گا اور وہ ڈر خوف سے بچائیں گا، اور انہیں ڈر خوف سے بچائے گا، اور انہیں ڈر نہیں اور دنیا کے چھوڑنے کا ملال بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ انہیں ایسا اجر دے گا کہ انہیں ڈر اور خوف سے بچائے گا، آخرت میں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی دنیا کے چھوڑنے کا ملال ہوگا۔ کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا مطلب یہ ہے کہ جنت ایک ایسی جہاں ہے کہ جہاں نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا اور نہ ہی مستقبل کا اندیشہ ہوگا، جس کے تعلق سے ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ دنیا میں ہمیں مسئلہ رہتا ہے کہ ہمارے اولاد صحیح جگہ پہ جائے، اس لیے مستقبل کا ہمیں اندیشہ ہوتا ہے، ہمارا کاروبار ٹھیک ٹھاک چلتا رہے، کل کو بندہ نہ پڑ جائے، اس کے تعلق سے ہمیں مستقبل کا اندیشہ ہوتا ہے، کل کو ہماری دنیا کیسی رہیں گی، ہماری طبیعت کیسی رہیں گی، ہمارا بڑھاپا کیسا رہے گا، ایسے بہت سارے مستقبل کے اندیشے رہتے ہیں، اور دنیا میں جو ہم سے غلطی ہوئی جس سے ہمارا نقصان ہو گیا اس کا پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ پر جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا۔ تو ان سارے جھنجھٹوں سے اللہ وہاں حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور بہترین سے بہترین آخرت عطا فرمائے، ہمارے آخرت کو خوبصورت بنا دے۔ خوف مستقبل کا اور حزن ماضی کا کہ فلاں نے میرے ساتھ بدتمیزی کیا تھا، حالانکہ اب تو آپس میں صلح بھی ہو گئی، پھر بھی وہی غم ہمیں ستا رہا ہے کہ اس معاملے میں میرا نقصان ہو گیا، اس وقت میں ہار گیا تھا۔ تو ایسی کوئی بات جنت میں نہیں ہوگی۔ جنت ایسی جگہ ہے کہ جنتی کو مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں رہے گا کہ میں دوبارہ یہاں سے نکالا جاؤں گا۔ جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد ماضی کی کوئی بدتمیزی یا نقصان کا کوئی غم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، کافی باتیں سمجھ میں آئی کہ ہم اعمال تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے مطابق ہو رہے نہیں ہو رہے، اسے ہمیں جانچنا چاہیے، اور سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے کہ ہمیں قرآن جیسی ہدایت
کر دیتا ہے. ہدایت مطلب رہنمائی ہماری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، لیکن ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رکھا ہے. تو قرآن کے ذریعے جیسی اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل ہم کر سکتے ہیں، کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے. اور قرآن جتنی خوبصورتی سے ہماری رہنمائی کرتا ہے تشریح کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے، ویسے کوئی نہیں کر سکتا. ہاں تو مغوی تو دنیا ہمیں بہکا رہی ہے، تو دنیا سے بچنے کا ذریعہ، دنیا کے بہکاوے سے، گمراہیوں سے بچنے کا ذریعہ، سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے، جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چلنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ایک ایک فعل پر، ایک ایک عمل پہ، ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کا، ایک ایک حکم پر چلنے کا حکم دیتا ہے، اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے. اسی لیے کئی بار ایک شعر آ چکا ہے کہ مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر. تو قرآن سے بہتر کوئی ہادی اللہ نے نہیں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. اور قرآن سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ہم نے بتایا کہ کس کس کو ہدایت ملے گی، اس کے لیے کیا کیا شرائط ہے قرآن کے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.